بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کربلا کا عظیم کردار۔ حضرت رقیہ بنت علی زوجہ حضرت مسلم عقیل علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کی خواتین۔ واقعہ کربلا صرف مردان حق کی شجاعت اور قربانی کا نام نہیں، بلکہ یہ عظیم خواتین کے صبر، استقامت، اصرار اور دعوت حق کی بھی ایک بے مثال داستان ہے۔ اگر میدان کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے وفادار ساتھیوں نے اپنے خون سے حق کا چراغ روشن کیا، تو کربلا کے بعد انہی چراغوں کی روشنی کو دنیا بھر میں پھیلانے کا فریضہ اہل بیت کی عظیم خواتین نے انجام دیا۔ خواتین کربلا کی تعداد، مورخین کے مطابق کربلا کے سفر میں اہل بیت اور اصحاب کے خاندانوں کی تقریباً 18 سے 22 خواتین شامل تھیں۔ ان مقدس خواتین نے میدان کربلا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، بعدازاں اسیری کے دوران ظلم و جبر کے ایوانوں میں حق کے صدا بلند کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ زینب کربلا کی عظیم، سب سے عظیم خاتون اور شریکۃ الحسین کہلاتی ہیں۔ جب بھائی، بھتیجے، بیٹے اور خاندان کے جوان ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے صبر کا ایسا پہاڑ بن کر دکھایا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ شام اور کوفہ کے درباروں میں آپ علیہ السلام نے یزید ابن زیاد کے ظلم کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ الفاظ اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں دی جانے والی قربانی کبھی شکست نہیں کھاتی۔ حضرت کلثوم بنت علی، حضرت کلثوم نے بھی اسیری کے تمام مسائل برداشت کیے۔ کوفہ اور شام کے راستے میں آپ نے بارہا اہل کوفہ کو ان کی بے وفائی یاد دلائی اور لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ حضرت رباب بنت عمر القیس، حضرت رباب امام حسین علیہ السلام کی وفادار زوجہ اور حضرت علی اصغر اور حضرت بی بی سکینہ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہوں نے اپنے شیر خوار بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب تیر حرملہ نے 6 ماہ کے معصوم بچے کا گلا چھید دیا تو ایک ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا تصور بھی انسان کو رلا دیتا ہے۔ مدینہ واپسی کے بعد حضرت رباب علیہ السلام نے زندگی بھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم نہیں بھلایا۔ حضرت سکینہ بنت حسین، حضرت سکینہ اپنے والد امام حسین سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ شب عاشور، یوم عاشور کے تمام مصائب انہوں نے برداشت کیے۔ شام کے قید خانے میں بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں۔ روایات کے مطابق اسیری کے دوران بچوں کی پیاس، بھوک اور خوف کے باوجود حضرت بی بی سکینہ علیہ السلام صبر و رضا کی پیکر بنی رہیں۔ حضرت رقیہ بنت الحسین، حضرت رقیہ کم سن اور معصوم صاحبزادی تھیں۔ زندان شام میں جب انہوں نے خواب میں اپنے والد امام علی مقام حضرت امام حسین کو دیکھا تو روتے ہوئے بابا کو طلب کرنے لگیں۔ ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے سامنے رکھ دیا۔ باپ کا سر دیکھ کر معصوم بچی غم سے نڈھال ہو گئی اور چند ہی دیر بعد اپنے بابا کے غم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت رقیہ بنت علی زوجہ حضرت مسلم بن عقیل، کربلا کی عظیم خواتین میں حضرت رقیہ بنت علی کا نام بھی انتہائی احترام سے لیا جاتا ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن اور حضرت مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں۔ اس طرح حضرت مسلم علیہ السلام نہ صرف حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ ان کے بہنوئی بھی تھے۔ شوہر کی شہادت، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں امام حسین کے سفیر بن کے گئے تھے۔ انہوں نے امام حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کی شہادت کی خبر حضرت رقیہ کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اولاد کی قربانی، حضرت رقیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن مسلم کربلا میں شہید ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق طفلان مسلم حضرت محمد اور حضرت ابراہیم بھی انہی کے فرزند تھے، جنہوں نے کوفہ میں مظلومان اور رفقہ حسین کے طور پر جام شہادت نوش کیا۔ گویا ایک ماں نے شوہر کی جدائی بھی دیکھی، بیٹوں کی قربانی بھی دیکھی۔
اور خاندان نبوت کے مصائب بھی برداشت کیے، اسیری کے مصائب۔ حضرت رقیہ بھی اپنے اہل بیت کے قافلے کے ساتھ کوفہ اور شام کے قید خانوں تک گئیں۔ انہوں نے حضرت زینب کے شانہ بشانہ تمام مصائب برداشت کیے اور خاندان نبوت کی عزت و وقار کی حفاظت کی۔ ام وہب کربلا کی خاتون شہید۔ کربلا میں ایک ایسی عظیم خاتون بھی تھیں جنہوں نے میدان جنگ میں شہادت پائی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ تھیں۔ جب اپنے شوہر کی لاش کے پاس پہنچیں تو دشمن نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ بھی شہید ہو گئیں۔ یوں انہیں کربلا کی خاتون شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ خواتین کربلا کا پیغام۔ کربلا کی خواتین نے دنیا کو سکھایا ہے کہ مصیبت میں صبر کیسے کیا جاتا ہے، حق کی خاطر قربانی کیسے دی جاتی ہے، ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ دین کی حفاظت صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار و استقامت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رباب، حضرت رقیہ اور دیگر مخدرات اہل بیت نہ ہوتیں تو شاید کربلا کا پیغام اتنی قوت کے ساتھ دنیا تک نہ پہنچتا۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کا راستہ قربانی مانگتا ہے اور خواتین بھی دین اسلام کی خدمت، تبلیغ اور حفاظت میں اپنا عظیم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، ان کے صبر، استقامت اور قربانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔